ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا میں کراچی پر بڑا دباؤ ہے۔ کراچی کو میگا سٹی کا درجہ دے کر مکمل اختیارات اور وسائل دیے جائیں۔ پورے ملک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مرکزی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی یہاں کے ہسپتالوں کو وہ سہولیات نہیں دی کہ وہ یہاں ڈاکٹرز، طبی اور نیم طبی عملہ ان بیماروں کا علاج کر سکے، سہولیات دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت اہم شہر ہے، عالمی اسلام کا بڑا اہم شہر ہے، اور خاص کر پاکستان کے لیے تو یہ ایک شہرگ ہے، معاشی لحاظ سے بھی، نظریاتی لحاظ سے بھی۔ اب وقت آیا ہے کہ کراچی کو ایک میگا سٹی قرار دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات بھی دیا جائے تاکہ اس شہر کی جو شہری حکومت ہوتی ہے وہ باوسائل ہو اور وہ شہریوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل ہو۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں کا ایک موقف نہ ہونے کی وجہ سے کورونا کو فائدہ اور عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک لاک ڈاؤن حکومتی وزراء کی زبانوں پر بھی لگنا چاہیے۔ پہلے لاک ڈاؤن تو ضروری ہے کہ وزراء کے منہ کو ہو جائے، زبان کو، اس لیے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو بھی سیاسی کیا، ٹڈی دل کو بھی متنازع بنایا۔ حال یہ ہے کہ ٹڈی دل کے آپس میں بڑا اتفاق ہے، 50 کلومیٹر یہ ایک قطار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، اور سپرے ہونے کے باوجود بھی جو زخمی ٹڈی دل ہو وہ بھی اپنے اس جھنڈ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وبا کے دوران بھی آپ کے وزراء میں اتنا ہی شعور نہیں ہے جتنے ٹڈی دل کے درمیان ہے۔ ایکسپو سنٹر تو صرف ایکسپو سنٹر ہے، وہاں آکسیجن سلنڈر بھی مہیا نہیں ہے، وینٹیلیٹر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، جو خوراک کا انتظام ہے وہاں جو لوگ جاتے ہیں اس پر بھی شکایت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، یہی بات لاہور کی ہے، یہی بات پشاور کی ہے۔ اس لیے کارکردگی کے لحاظ سے ماشاءاللہ پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت اور KPK کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بجٹ میں حکومت نے عوام اور ملکی مفادات کے بجائے صرف IMF کے مفادات کو مد نظر رکھا۔ ہم بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ تاریخی حکومت ہے کہ 1956 سے لے کر آج تک پاکستان کی شرح نمو 1965 کے جنگ کے دوران، 1971 کے سقوط ڈھاکہ کے بڑے المیہ کے دوران بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا۔ آج پاکستان کی شرح نمو 0.4% پہ آیا ہے، اور یہ بہت تباہ کن اور خطرناک فگر ہے۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز واپس آ رہے ہیں بے روزگار ہو کے۔ ان کے لیے حکومت کوئی پروجیکٹ کا اعلان کرے گی، لیکن ان بے روزگاروں کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھا گیا اور نہ کوئی حصہ رکھا گیا۔ لاہور اور کراچی میں پلازما بینک بنا لے، لیکن اس کے لیے حکومت کی طرف سے اجازت بھی ضروری ہے، تعاون بھی ضروری ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پوسٹ کرونا ماحول کے لیے حکومت ابھی سے تیاری کر لے۔ حکومت کے مطابق 1.70 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے، لیکن بجٹ میں ان بے روزگاروں کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا گیا۔ اس بجٹ میں خود حکومت نے کہا ہے کہ 1.70 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن 1.70 کروڑ بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کوئی ویژن نہیں دیا گیا، نہ کوئی بجٹ رکھا گیا۔ ابھی آپ کے کراچی کا سب سے بڑا ادارہ، قابل فخر ادارہ تھا یہ کسی زمانے میں، سٹیل مل کا ادارہ، ان کے 9,000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ہر سطح پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹڈی دل کی وجہ سے 5 کروڑ ایکڑ متاثر ہے، 1,000 ارب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کو ہوا۔ چائنا اور جاپان کی مدد سے
انہوں نے اب تک 5 لاکھ ایکڑ زمین پر اسپرے کیا ہے، اور یہ جو 5 کروڑ باقی فصلیں ہیں ایکڑ، یہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ تو یہ ٹٹی دل اچانک تو نہیں ہوا نا جی، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن ایک بار بھی حکومت نے قبل از وقت اس کے تدارک کا انتظام نہیں کیا۔